یہ بات اس کر رہا ہوں، آپ ذرا اپنے آپ کو دکاندار کہنا چھوڑ دیں اور یہ صورتی اور بروچی کہنا چھوڑ دیں. یہ الفاظ نقصان والے ہیں جو تمہیں قبر میں پریشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے. اللہ نے تمہارا اسلام لانے کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کسی اور نسبت سے کہے گا وہ دوزخ میں جائے گا. ایک شخص بولا یا رسول اللہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مومن رکھا ہے، سمجھے؟ تم سارے کے سارے مسلم ہو، مومن ہو، سمجھے؟ ساروں کو یہ کہہ رہے ہو، اسے اتارو دل میں یہ اللہ ہے، سمجھے؟ اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی محنت کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں. سمجھے؟ خود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم اس کے خلاف ساری حکومتیں بھی کہہ نہیں پائیں گی. اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا ان کو ختم کر دے گا، سمجھے؟ سب کو ختم کر دے گا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتنے یہاں کے رہنے ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو کہ اللہ ہے، اور ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پورا فرمایا، اللہ کے چاہنے کو ویسے پورا کریں گے. جو یہ کہے گا پھر تعالی شانو اسے اپنا چاہنا ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو. سمجھے بھائی؟ تو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ہر تعالی شانوں پہ کھول دے گا. بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں سارے آج دیکھو پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی زمانے کے لیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا خود بخود اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. مختلف الرحمان اپنے آپ کو مدرسے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، ارے گڑبڑ کرتے ہیں. سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. اب اگر اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو اس پہ لانے کی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اس کا بے حد نقصان میں جاتے ہیں. www.darsequran.com